الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل میجسٹر۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی لاء کا لیکچر نہیں ہے، بلکہ ایک نومبر کے لاسٹ ویک میں 23 نومبر 2020 میں ایک بہت بڑی خبر جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی ڈسکشن ہے۔ ایکچولی میں نے اس کے متعلق ریسرچ کی ہے تھوڑی سی، تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ 23 نومبر 2020 کو تو یہ خبر جو ہے یہ دنیا کے تقریباً تمام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پر نشر ہوئی ہے۔ اگر ہم پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو واشنگٹن پوسٹ، اسرائیلی ہیوم نے یہ خبر خود شائع کی ہے۔ اس کے بعد یروشلم پوسٹ ہے، پھر الجزیرہ ہے، BBC پر یہ خبر جو ہے وہ بریک ہوئی ہے، دی گارڈین ہے، اور انڈیا کے تقریباً تمام سبھی اخبارات میں یہ خبر جو ہے وہ سرخیوں کے ساتھ جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنی ہے۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے آفیشل ایک سرکاری دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، اور اسرائیل کا وزیر اعظم خود جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر آیا، سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھے۔ اس کے ایک ہیوم جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس شہر میں وہ اترا ہے، وہاں پر محمد بن سلمان کے ساتھ جو ولی عہد ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ امریکن آفیشل مائک پومپیو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دراصل ایک گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، وہ ایک عظیم اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اس عظیم اسرائیل جو ہے اس کے لیے جو یہودی ہیں وہ جو دیوار گریہ ہے اس کے پاس التجائیں کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دجال کے آنے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ نیوم سٹی ایک میگا پروجیکٹ ہے جو ایک بہت جدید ترین شہر بنایا جا رہا ہے سعودی عرب میں، وہاں پر اسرائیلی طیارہ لینڈ کرتا ہے۔ محمد بن سلطان اور مائک پومپیو جو ہے امریکن آفیشل ہے، یہ سب جو ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو نیوم شہر کیا ہے، سب سے پہلے تو نیوم شہر جو ہے یہ 500 بلین امریکن ڈالر سے بنایا جانے والا ایک جدید ترین شہر ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مختلف ویڈیوز یا اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ یہ ہمارے لاہور سے تقریباً 15 گنا بڑا ہے۔ ایکچولی نیوم شہر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جو سعودی عرب ہے وہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اور وہاں کے جو اسلامک قوانین ہیں ان سب سے الگ ایک ایسا خطہ یا ایک ایسا ٹکڑا یا ایک ایسی سٹیٹ بنائی جا رہی ہے نیوم سٹی کے نام سے، جہاں پر بقول محمد بن سلطان یا وہ نیوم سٹی جو اس کے کانٹریکٹر جو ہیں ان کے مطابق وہاں پر ایک مخصوص طرز زندگی کے تحت زندگی بسر کی جائے گی۔ اب وہ مخصوص طرز زندگی کیا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایکچولی ان کو اپنی عیاشی کے لیے ایک اڈا چاہیے تھا، تو وہ اڈا بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں نیوم شہر، اس کا محل وقوع۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جو نیوم شہر ہے یہ
سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحد پہ بنایا گیا ایک شہر ہے، جس کے ایک طرف بحر احمر ہے جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر احمر جو ہے آگے چل کر ایک پتلی ایک تنگ پٹی سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب اس میگا پروجیکٹ بنانے کا جو مائنڈ ہے محمد بن سلطان کا، اس کے مطابق وہاں پر ایک مخصوص طرز زندگی ہوگی، اس کے علاوہ تمام تر آسائش وہاں پر میسر ہوں گی۔ یہ خبر یا یہ ڈسکشن کرنے کا مطلب جو ہے، جو اصل وجہ تھی، وہ اینڈ پر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اب وہ جو نیوم شہر ہے وہ ایک طرح سے ان تین ممالک سعودی عرب، اردن اور مصر کی سرحد پر واقع ہے، جو کہ کسی نہ کسی طرح بحری راستہ سے اسرائیل کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ اب محمد بن سلطان کے مطابق نیوم شہر میں جو لوگ آباد ہوں گے ان کی فی کس آمدنی جو ہے وہ پوری دنیا کے تمام خطوں سے فی کس آمدنی سے زیادہ ہوگی۔ اب وہاں پر کون سے لوگ رہیں گے؟ ایکچولی محمد بن سلطان وہاں پر ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ اس سوسائٹی کے ممبرز میں انجینئرز ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، وہ بڑے بڑے ایسے کانٹریکٹرز ہوں گے، ایسے بزنس مین ہوں گے۔ اب یہ سائنٹسٹ، یہ انجینئرز، یہ ڈاکٹرز، یہ بزنس مین سعودی عرب میں تو نہیں ہے، وہاں پر تو بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت نے سعودی ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا۔ جب محمد بن سلطان یہ کہتا ہے کہ ایسے ذہن یا ایسے ذہین ترین یہاں پر لوگ آباد ہوں گے، تو وہ ذہین ترین لوگ کہاں سے آئیں گے؟ وہ یقیناً یہودی ہوں گے، اور اب بھی نیوم سٹی کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں زیادہ تر یہی یہودی لابی ہے، اور جو ہے وہ یورپین کنٹریز کے کانٹریکٹرز ہیں۔ اب سعودی عرب میں ایک اسلامک سٹیٹ تھا، ہمارا کعبہ، مدینہ اور مکہ جو ہیں ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے متبرک سٹی ہیں، متبرک شہر ہیں، وہ وہاں پر واقع تھے۔ سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک اسلامک طرز زندگی جو ہے وہ سعودی عرب میں ملتا تھا۔ اب اس اسلامک طرز زندگی کی اس عمارت میں نقب لگایا جا رہا ہے، اس دیوار کو توڑا جا رہا ہے، اور وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو نیوم سٹی کا جو بیک گراؤنڈ بتایا، وہاں کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد وہ کیسا ہوگا، ان ساری چیزوں کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ میرا آپ سے یہ میری ریسرچ کا مطلب میں نے کیوں کی ہے، دراصل یہ جو آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے، اس کے مطابق میری اس ریسرچ کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ میرے خیال میں یہ دجال کا ایک اڈا تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ نے احادیث مبارک میں پڑھا ہوگا، علماء اکرام سے سنا ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مدینہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی، کوئی ایسا علاقہ نہ ہوگا جس کو دجال روک سکے۔ صرف مکہ اور مدینہ ایسے دو شہر ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری کچھ احادیث کے مطابق اس دنیا میں جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، ان میں مکہ، مدینہ، مسجد طور ہے، اور
مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ 4 ایسی جگہ ہے جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب جب دجال آئے گا اور وہ کہاں جائے گا؟ پوری باقی دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ یہی جو اڈے ہیں، یہی جو جگہ ہیں، یہی اس کے پہلے اڈے ہوں گے۔ یہی جو ایسے جو شہر ہیں، ایسے جو سٹیز ہیں، یہی اس کو پہلی پناہ گاہ کے طور پر وہ ان کو استعمال کرے گا۔ اب اس سارے واقعے کو میں نے دجال اور دجالیت سے جوڑا ہے۔ دراصل جب ہم دجالیت کی بات کرتے ہیں تو دجالیت جو ہے وہ ایک مخصوص طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ طرز زندگی یہ نیوم شہر میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب یہ جو نومبر کے لاسٹ ہفتے میں یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم آفیشل دورے پہ آتا ہے، محمد بن سلمان اور نیتنیاہو اور مائک پومپیو جو ہے یہ آفیشلی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور دراصل میرے خیال میں سعودی عرب جو ہے وہ اب اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے۔ تو میری یہ ریسرچ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ دجال کے ظہور کا، اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہودی ہیں وہ دیوار گریہ جو ہے اس کے ساتھ لا کر دجال کے آنے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ایکچولی یہودی دجال کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو دجال کے آنے سے پہلے ہی دجال کے جو پناہ گاہیں ہیں، جو دجال کے اڈے ہیں، وہ اس دنیا میں تعمیر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہودی لابی ہے۔ تو ویورز کمنٹ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔